السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سے برائی نہیں مٹتی لیکن بھلائی سے برائی مٹتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری زیادہ تعریف کرنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع نہ رکھو، کیونکہ نیکی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ انسان کو دریا کی طرح سخی، سورج کی طرح شفیق اور زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ جس نے سچے دل سے کوشش کی وہ ضرور کامیاب رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ زبان کی لرزش قدموں کی لرزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس نے دیانت داری کی۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے واسطے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اسے بلند کرتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ نیکی پر پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور سرکشی میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ اپنے اہل و عیال اور اپنے استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ اللہ عز و جل احسان کرتا ہے، لہٰذا تم بھی احسان کیا کرو۔ ہمیشہ سچی بات کہو اگرچہ ناگوار اور کڑوی ہو۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور میرے بارے میں سب سے آخر میں جس پیغمبر نے بشارت دی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں، میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی نبی ایسا نہ ہوگا جو میرے پرچم کے نیچے نہیں ہوگا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے شفاعت قبول کرنے والا شخص ہوں گا، اور یہ کوئی غرور کی بات نہیں۔ میں رسولوں کا قائد ہوں اور نبیوں کا خاتم ہوں، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ والدین کا سب سے اچھا تحفہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہتر تربیت کریں۔ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے۔ گھمنڈ کرنے والا اور شیخیاں بکھیرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو۔ شرم و حیا انسان کا سب سے بڑا زیور ہے۔ چغلی کھانے والا اور غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ گود سے گوار تک علم حاصل کرو۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت کا سلوک کرو۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کسی کی مصیبت پر مت ہنسو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ میں کسی فخر کے بغیر یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح اللہ اور میں حبیب اللہ ہوں۔ میں قیامت کے دن نبیوں کا امام، خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گا۔ میں توبہ والا نبی ہوں اور رحمت والا نبی ہوں۔ میں ان لوگوں کا بھی نبی ہوں جو اس وقت زندہ ہیں اور ان لوگوں کا بھی نبی ہوں جو میرے بعد اس دنیا میں پیدا ہوں گے۔ میں سچا امی اور پاک باز نبی ہوں۔ جس نے میرا انکار کیا، مجھ سے اعتراض کیا اور میرے ساتھ مقابلہ کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور جو مجھ پر ایمان لایا اور میری باتوں کی تصدیق کی، میری مدد و حمایت کی اور میرے ساتھ مل کر جہاد کیا، اس کے لیے بہتری ہے۔ میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر جاؤں گا اور اسے کھٹکھٹاؤں گا۔ دربان پوچھے گا کون؟ میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا مجھے یہی حکم ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔
میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی تخلیق کی مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی، اور میری والدہ محترمہ نے میری پیدائش کے وقت ایک روشنی دیکھی جس میں انہیں ملک شام کے محلات دکھائی دیے۔ کم بولنے والا نہایت طاقتور ہوتا ہے، وہم سب سے بڑی بیماری ہے، صاف پانی اور گہری نیند سب سے اچھے ٹونک ہیں۔ تندرستی مفت میں ملتی ہے، بیماری لوگ خود خرید لیتے ہیں۔ تمہارا جسم اللہ کی امانت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دو۔ تھوڑا کھاؤ گے تو کبھی نہیں پچھتانا پڑے گا۔ ہنسی انسانی جسم کی مشین کے لیے تیل کا کام کرتی ہے۔ تندرستی اور خوبصورتی کی آدھی جان صفائی ہے۔ دوا کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی عادت ڈالو۔ علاج سے پرہیز آسان ہے۔ پاؤں کے تلے صاف رکھنے سے دماغ صاف رہتا ہے۔ جسمانی تندرستی دنیا بھر کے مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ موت نفس کا ایک بے خبر ساتھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی اطاعت گزار رہے۔ عورت کے بغیر گھر ایک ویران قبرستان کی مانند ہے۔ سخت سے سخت دل انسان کو عورت کے آنسوؤں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ تعالی خیرا۔